بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان ملت، برادران ایمان، بیت القائم اسلامک سینٹر پونے میں منعقد ہونے والے یہ خمسہ مجالس ہے جس کا آج چوتھا دن ہے اور چوتھی تقریر ہے، جس کا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ ہم اس بہار عزاداری میں اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے فرش عزا تک آئیں اور ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین سوسائٹی کو صحت مند رکھیں۔ کچھ لوگ اگنور کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو، اس سے جو سوسائٹی لائف ہے، جو ہماری گیدرنگ کی زندگی ہے، وہ ٹکڑے ہوتی ہیں اور انسان یہ بھول جاتا ہے دنیا کی دوڑ میں کہ بہت سی چیزیں جو ہم انڈیویجول نہیں کر پاتے اسلامیات کی، وہ گیدرنگ اور اجتماع اور جمع ہونے کی بنیاد پر ہم مل کے کر لیتے ہیں۔ لہذا اس میں سب کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ممتاز ہیں دنیا میں، اگر ہم سلیکٹ کیے گئے ہیں تمام انسانوں اور مسلمانوں سے، تو اس سلیکشن کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اللہ بغیر عدل کے کوئی کام نہیں کرتا۔ کیا سبب ہے کہ ہم ممتاز ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ غیر ممتاز ہیں؟ تو اس کا ایک ہی سبب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر اہل عزا کو اور عزاداروں کو اور ان کو کہ جو مسلسل فرش عزا سے اپنی زندگی میں وابستہ رہے ہیں اور اس سے پوری طرح اپنا فرائض ایمانی سمجھتے رہے ہیں، تو ان تک یہ پیغام بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات نے جس اسر کو، جس بیٹے کو اللہ سے مانگا، طلب کیا، اللہ نے علی جس کا نام ہی بلندی ہے، جس طرح اکبر ہے اللہ، اکبر کی میننگ یہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لفظ کبیر بھی ہے، کبیر کے معنی بڑا ہوتا ہے، صغیر بھی ہے، صغیر کے معنی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن عربک لینگویج میں اصغر اور اکبر یعنی اکبر جس سے بڑے کا کوئی تصور ہی نہ آئے، وہ ہے اکبر۔ اسی طرح اگر وہ اکبر علی ہے تو اس سے بلند کوئی ہے ہی نہیں، اور جو سب سے بلندی پہ ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ
عطا کے لیے جھکے گا، کیونکہ اس سے بلند کوئی ہے ہی نہیں کہ پھیلے. یہ آپ دیکھ لیں وہ خدا علی ہے، اسی لیے نا کہ ساری دنیا کے ہاتھ اس کے آگے پھیلتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن نے اس کی تصدیق بھی کر دی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پہ بلند ہے. ابھی اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر دنیا میں ائمہ اور انبیاء یہ لوگ ہمیں ہدایت پرووائڈ کر رہے ہیں تو اپنی جانب سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سے لے رہے ہیں اور ہمیں عطا کر رہے ہیں. اور اس کی توحید کو ابھی آپ نے سنا کہ زیر خنجر حسین ابن علی نے منوایا کہ اس کی وحدت کیا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں حسین نے دین اور شریعت دونوں کا تحفظ کیا، سجدے میں سر رکھ کر کے شریعت کا تحفظ کیا اور تیروں کی بارش میں سجدہ ادا کر کے توحید کا تحفظ کیا. دونوں جانب ہدایت کی ہے حسین نے. لہذا یہ ہمارے پیش نظر رہے. ہمیں دین بڑی آسانی سے ملا ہے، اور جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ آج جا کر کے یورپ اور امریکہ کی دنیا کی طرف، جو گرین کارڈ کے لیے یہاں پر تڑپتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے امریکہ اور یورپ میں اتر گئے، آج وہ اپنی نسلوں کے لیے رو رہے ہیں. لیکن ایک نئی جنریشن جو ابھر کر کے آئی، اس نے بڑے زور شور سے اسلامک سینٹرز بنائے اور وہاں لا کر کے اپنی نسلوں کو محفوظ کیا. تو یہ دین نسلوں کی حفاظت کا کام کرتا ہے. جب بے دینی بڑھ جائے معاشرے میں، سماج میں، تو اپنے بچوں کا رخ دین کی طرف کرو، اسلامک سینٹرز کی طرف دوڑو، وہاں دین اور شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا لو. جو یہ بھی نہ کر سکا دنیا میں، اس سے بڑا مقدر کا خراب کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہمارے پیش نظر. تو ہم پیش نظر رکھتے ہیں کہ مولائے کائنات نے، کہ جس کی بلندی کو دیکھ کر قدرت نے اپنا نام دے دیا علی، وہ علی ایسا کائنات میں بے نیاز بن کے رہا کہ ہمیشہ اس علی نے عطا کیا. پروردگار کے اس علی نے جسے کعبے میں اللہ نے پیدا کیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دیواریں بلند کی، اس کعبے میں پیدا کیا علی کو اللہ نے. یہ عالم اسلام میں اس سے بڑا کوئی فخر ہے. لیکن ہماری کمزوریاں یہ ہیں کہ آج دیگر مسلکوں تک لوگ بے خبر ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، ایسے ایسے سانحے میرے ساتھ آئے ہیں کہ 35 برس مسجدوں میں نماز پڑھنے والے حافظین قرآن کو بھی نہیں معلوم کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے. سبب کیا ہے؟ اس میں کمی ہماری ہے. ہمیں اہل بیت کو پہنچانا تھا. ہم غدیر سے اپنا تعلق جوڑ کر ممتاز بنتے ہیں، لیکن غدیر میں پیغمبر نے حکم دیا تھا فَلْيَبْلُغِ الْحَاضِرُ إِلَىٰ غَائِبٍ. یہ وصیت، یہ ولایت جو میرے علی کی ہے، جو یہاں حاضر ہیں یہ غائب تک پہنچائیں. وَوَالِدٌ إِلَىٰ وَلَدِهِ، اور جو باپ ہیں وہ اپنے بیٹوں تک پہنچائیں. یہ پیغمبر نے وہاں سے فرض کیا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہے بحیثیت شیعہ ہونے کے. لیکن ہم اپنی ڈیوٹیز کو کہاں سمجھ رہے ہیں؟ آج تو دوڑ اس میں ہے کہ کتنا اچھا مکان بنا لیں، کتنا بیلنس کر لیں، سیٹھ آگے لکھا جائے. جب اس دوڑ میں رہو گے تو ظاہر ہے کہ نسلوں کی حفاظت ہر چیز ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. ابھی انسان حقوق کو مار کے رکھ لے. ذرا میری طرف دیکھیں، یہ سب بعد میں پڑھ لیجئے گا، یہ پہلے آ جایا کریں 10-15 منٹ پہلے، تو جائزہ لے لیا کریں. اس وقت جو ہے وہ میرا کام ہو رہا ہے اور آپ تقریر کے نام پر آئے ہیں. میں اگر تقریر نہ کروں تو ظاہر ہے کہ آپ کو مایوس کروں گا. آپ سنیں نہیں تو آپ مجھے مایوس کریں گے. تو کوئی ایک دوسرے کو مایوس نہ کرے، ایک صلوات پڑھیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دونوں اپنے فرض پورے کریں. کبھی کبھی کوشش بھی کریں. بزنس کے پوائنٹ سمجھنے کے لیے تو بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں لوگ، تو یہاں تھوڑا سا مینٹل جمناسٹک کریں تو انشاءاللہ لینگویج آ جائے گی. جس طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، بڑھتا ہے، وہ لینگویج سیکھ لیتا ہے. تو لامحالہ وہ آئے گی. آپ کوشش کریں، اس لیے کہ ذہن کو اللہ نے اتنا وسیع بنایا ہے. تو آپ بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ جاؤں کہ ہم اور آپ اپنی اہمیت کو جو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مولا کائنات نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کیا. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں. ان اول بیت وضع للناس، جس گھر کے لیے کہا گیا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اس سرزمین پر بنایا گیا، اس دھرتی پہ بنایا گیا، اس گلوبل سوسائٹی کی زمین جسے کہتے ہیں اس پر بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ،
وہ مکہ کی مبارک سرزمین پہ بنایا گیا ہے۔ عربک سے پہلے جو زبان تھی توریت کی، عبرانی، اس زبان میں بکہ کہا جاتا تھا مکے کو، تو اس کو قرآن نے کوڈ کیا، جیسے کل میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے دیگر کتابوں کو بھی کوڈ کیا ہے جو ہمارے یہاں ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ منسوخ شریعت ہے، وہ شریعت ہے جو ڈیزالو ہو گئی ہے، وہ شریعت جو جاری ہے وہ شریعت محمدیہ ہے، اس کو موجودہ شریعت کہتے ہیں جو قیامت تک چلنے والی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت تک چلنے والی شریعت، ابھی میری بات آگے بڑھے گی لیکن ابتدا میں جب تک لوگ آ رہے ہیں 2-4 لوگوں کا اور بھی انتظار ہو جائے، اگر آپ وقت معین پہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ میں اپنے موضوع پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکتا تھا، لیکن اب اسی طرح رفتہ رفتہ آپ کی آمد ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بات آپ تک پہنچاتا چلوں۔ تو وہ کعبے میں پیدا ہوئے علی علیہ السلام، یہ پیش نظر رہے، اپنی نسلوں کو گھوڑ گھوڑ کر پلاتے رہیے کہ کعبے میں پیدا، بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں لوگ کعبے کی چابی اگر پا جائیں تو پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی چابی ہندوستان میں فلاں کے پاس ہے۔ اب آپ سوچ لیں، اور جس کے لیے کعبے کی دیوار میں نیا در بنے اور وہ کعبے میں پیدا ہو، یہ اہتمام جو ہو رہا تھا قدرت کی طرف سے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھر بنایا سب سے پہلے اس زمین پر انسانوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارک، وہ مبارک سرزمین بکہ پہ بنا۔ جناب آدم کے زمانے سے اس کی ہسٹری لکھی جاتی ہے کہ جبریل امین نے آ کر کے لکیر کھینچی اور اس جگہ پر جناب آدم نے ایک فاؤنڈنگ اسٹون لا کر کے ایک نشانی کے طور پہ رکھا اور وہ حرم الہیہ کہلایا، یہاں سے کعبۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم کو تو حکم ہوا تھا طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو۔ اب دیکھیے یہ قرآن کی زبان ہے، طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرو، تو پاک کرنے کا جب آرڈر ہوا تھا تو ان کو بالٹی بالٹی پانی لے جا کے دیوار دھونا چاہیے تھی، لیکن بتا دیا کہ قرآن عربی گرامر سے نہیں سمجھ میں آئے گا، قرآن اہل بیت کے گھرانے کے کلچر سے سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھنے مل کر محمد وآل محمد۔ قرآن کے لیے اہل بیت سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم، یہ وہ بتائیں گے جو راسخون فی العلم ہیں۔ لہذا ارباب کرم، جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا طہر بیتی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، ساتھ میں لیا اور پتھر چن چن کر دیوار کو اونچی کرنے لگے، اور جب دیوار بن گئی کعبہ بن گیا۔ یہاں چھوٹی سی کوئی چیز بنایا، 4 لوگوں کو کھڑا کیا، دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، یہ تازیہ بنوایا میں کانودر بھیج رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہے؟ یعنی یہ قیامت سی ہے، ہور سی لگی ہوئی ہے لوگوں کو انڈیویجول شہرت کی، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں کعبہ بنا رہا ہوں، لیکن انداز کیا ہے اس کی بارگاہ میں؟ ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے۔ ذرا انداز دیکھیں، خدا کی قسم، اس اور سے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ شہرت اعمال کو مکاری اور ریاکاری میں بدل دیتی، لہذا اس عمل کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔ جیسے غبارہ ہے، دیکھنے میں بہت بڑا ہے، ببل بلا دیجئے، ہوا بھر دیجئے، بہت ساری جگہ کور کر لے گا، لیکن ویٹ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے کہ جو شہرت کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں، ہور سی لگی ہوئی، ایک ہنگامہ سا ہے، چلو بس یہاں لے جا رہی ہے، وہ کیا جا رہا ہے، نہیں، خدا کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں سید سجاد کی عزاداری کا کلچر اپناؤ۔ انہوں نے خود عزاداروں کو بلایا ہے، خود نالین کے پاس بیٹھ جاتے تھے، لوگوں نے سوال کیا مولا آپ یہاں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرے جد کا کوئی عزادار باہر نہ رہ جائے، فرش عزا کی برکت سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ منزل ہے ہمارے مان کی، لہذا جناب ابراہیم نے گھر بنا لیا، ربنا تقبل منا، مالک اسے قبول کر لے، پروردگار تجھے گھر کی ضرورت کیا ہے، ہاں قبول کر لے۔ اور یہ خلیل ہے بنانے والا، خلیل خدا، ایک خلیل نے بنایا، بنا کر اللہ سے کہا قبول کر لے۔ یہ ہے نا، دوست دوست کو تحفہ دیتا ہے، قبول کر لے، ہوتا ہے۔ بہت سارے تحفے آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جو ہمارے یوز کے نہیں ہوتے، مگر دوست کی محبت میں لایا ہوا تحفہ رکھ لیتے ہیں، اس کا دل رہ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ خدا کو بھی گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک مجھ سے یہ قبول کر لے، ہم سے یہ لے لے، ربنا ہم سے یہ قبول کر لے۔ اللہ نے مسکرا کے خلیل اللہ سے وہ گھر لے کے رکھ لیا۔
ہمارے آپ کے یہاں بھی ایسی گفٹ میں دستور ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہمارے یوز کی نہیں ہے مگر دوست لایا ہے، اچانک ایک اور دوست اس سے بلند آ گیا، میں نے وہ چیز اٹھائی اور دیکھا یہ اس کے قابل ہے، وہ اٹھائی اور اس کے حوالے کر دیا۔ سمجھ میں آیا خلیل خدا سے لے کے اللہ نے رکھ اس لیے لیا تھا کہ ابو طالب کو اس کے بیٹے کے لیے عطا کرنا تھا۔ سلامات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ اور باب کرم بہرحال یہ بات ایک دوسری طرف چلی جائے گی اور انشاءاللہ مواقع ایسے رہے تو آپ کی خدمت میں اس طرز کی، لیکن آج جو یہاں میں نے اپنے موضوع کو قرار دیا ہے 5 دنوں کے لیے وہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اسی پر گفتگو۔ لیکن اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو کہوں کہ وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوا، اس علی کی پوری زندگی گواہ ہے۔ خیبر و خندق میں مال غنیمت پانے والا علی وہاں پر بھی مستحقین میں تقسیم کر کے بے نیاز ہو کر کے دامن جھاڑ کر کے گھر واپس آ جاتا تھا۔ ایسا علی آپ سوچیں وہ اپنے تہجد میں اپنے رب سے عباس مانگ رہا ہے، اس سے اندازہ کریں۔ اب ایک بات یہاں پر اور کہی جا سکتی ہے، ایک مثال دے دوں کہ کبھی نہ مانگنے والا اگر ایک بار مانگ رہا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ جو طلب کر لیتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی نیچر میں آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے کبھی کسی چھوٹے سے بھی کوئی چیز مانگ کر کے لے لی ہے تو وہ عطا کی بنیاد پر چھوٹا جو ہے وہ ہم سے بڑا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ اپنی ضرورتوں کو ادھر ادھر نہ بیان کیا کرو، اور اس سے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کبھی ختم نہ کرو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ جو عزت نفس کھو دیتا ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اسے سیلف رسپیکٹ کو کبھی نہ کھونے دو۔ مولا کائنات نے جنہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے دعاؤں کی، دعاؤں کے ہنر بتائیں، اس مولا نے کہا ہے اطلب الحوائج بعزت نفس، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کو سامنے رکھ کے مانگا کرو۔ یا آپ سوچیں خدا کی قسم ایک بہت بڑی گفتگو ہے جو کبھی کبھی ہمارے بچوں کے لیے لرننگ کے لیے بھی ہے کہ اسے لرن کریں، اسے دیکھیں، اسے سوچیں، اور بزرگ اس لیے آ کے بیٹھے کہ ان کے سائے میں یہ بچے پروان چڑھیں گے۔ یہ فرش اعلیٰ پر بزرگوں کو، نوجوانوں کو اور دیگر لوگوں کو اس لیے جمع ہونا چاہیے کہ ہماری ایک کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کرنا ہے کہ اگر گھروں کے انڈیویجول ماحول میں بچے بہکنے لگیں تو ہم لے جا کر کے سوسائٹی میں چھوڑ دیں جہاں پر ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ہمیں بنانا ہوگا۔ اسلام ایک سوسائٹی کا دین ہے، وہ سوسائٹی ہمارے نیچر میں رکھتا ہے کہ ہم سوسائٹی سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، مگر ہمارا سلیکشن کیا ہے سوسائٹی کا۔ ہم دیکھ کیا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں یہاں بیت القائم میں ماشاءاللہ سنڈے سکولز بھی باقاعدہ چل رہی ہے، اور یہاں پر نوجوان آ بھی رہے ہیں، مولا توفیق دے، اور بھی اس طرح کے اضافے ہوں، جگہ جگہ ہوں، تاکہ اس طرح سے عصر حاضر میں نئی دنیا میں، اور جو اس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں والنٹرلی طور پر بھی، اور اس طرح سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس لیے کہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے کہ جس دور میں لوگ اپنے بچوں کے لیے نہ سوچ سکیں، کوئی انسان اتنا بڑا ہو کر کے اٹھے جو پوری کمیونٹی کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر والنٹرلی طور پر اس کی خدمت کرے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح جو ہے آرگنائز کرنے والوں کو توفیقات دے اور مزید ان کی طاقت میں اضافہ کرے۔ تو ارباب کرم یہ منزل کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیز اس میں آتی ہے کہ خود مانگنا اور کسی کے لیے مانگنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن جب مانگا تب کبھی اپنے لیے نہیں مانگا، ایک بار مانگا ہے، اور وہ بھی اپنے تہجد میں، نماز شب میں، اپنے راز و نیاز کرنے کے وقت میں اپنے رب سے ایک عباس مانگ رہے ہیں۔ یہ طلب ہے علی کی، یہ اہتمام ہے علی کا۔ یہاں سے پوری تربیت کا مدار چل رہا ہے، پوری تربیت کا مرکز ہے، یہاں سوتا پھوٹ رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرو، کس طرح سے سلیکشن کرو، کس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہو لانے کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے۔ ہم تک مولانا لوگوں تک بھی فون آنے لگتے ہیں گھروں سے کہ آپ جاتے ہیں پوری دنیا گھومتے ہیں، ذرا اچھی سی بہو دیکھیے گا۔ تو میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ اچھی سی بہو کی تلاش کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں آپ پوری دنیا میں اچھی بہو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں اچھی بیٹیاں نہیں پل رہی ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے گھروں میں اچھی بیٹیاں پالنا شروع کر دے تو پوری دنیا کو اچھی بہو سپلائی ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔
چونکہ مجھ پہ فرض ہے، اور یہ اس اسلامک سینٹر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابتدائی منزل میں کہ میں فضائل کے ساتھ ساتھ پیغامات بھی دوں گا، لیکن انشاءاللہ ایسے بھی مواقع آئیں گے انشاءاللہ کہ جب آئندہ آپ کی خدمت میں بھرپور فضائل آل محمد اور یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. لیکن یہ 2 دنوں میں، آج اور کل، یہ 2 دن رہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں یہاں کی انتظامیہ نے روزانہ تعداد پہ توجہ کی ہے اور پھر حوصلہ ان کا بڑھا ہے. لہذا یہ حوصلہ بڑھائیے تاکہ آپ کی آمد سے جب ان کے حوصلے بڑھیں تو اور بھی اچھے اچھے ذاکرین آپ کے ہاں آئیں اور آپ کو علم پرووائڈ کریں. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی شرکت سے ہی یقینی بنے گا. جب آپ اپنی پیاس کے لیے کوزہ بڑھائیں گے تب کوئی پانی بھرے گا. تو یہ آپ کو کرنا ہے، اور یہ اپنے خالی فردر ذمہ داری نہیں، ایک سوسائٹی کی ذمہ داری کے تحت. لہذا احباب کرام، بس میں یہاں پر تو اس علی نے، اب اس کی مثال بھی دے دی جائے کبھی. ہمارے نثار بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اگر نثار بھائی سے میں جا کر کے کہوں کہ نثار بھائی مجھے 10,000 روپے کی سخت ضرورت ہے، وہ فوراً دیں گے، لیکن اسی وقت میں اپنی نگاہوں میں خود چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ نیچر ہے، خود چھوٹا ہو جاؤں گا. تو میں یہ کام کیوں کروں کہ جس کے لیے میری ماں نے دعائیں دی ہیں کہ میرا لال بڑا ہو جائے، میں اسے کچل کے کیوں چھوٹا بننے جاؤں؟ میں کیوں لینے جاؤں؟ کوشش یہی کروں کہ اس خدا سے مانگوں جنہوں نے نثار بھائی کو دیا ہے نا. یہ مانگیے، یہ طلب کیجئے، وہ سب کو دے رہا ہے. لہذا باب کرام، اب اگر میں انہی کے پاس فون کر دوں، سر فلاں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کی ضرورت مند ہے، کچھ مدد کر دیں، تو میرا مرتبہ گھٹے گا نہیں. اگر رائٹ طور پر میں نے تصدیق کر کے بھیجا ہے تو ان کی نگاہوں میں مزید مرتبہ بڑھ جائے گا. مانگا ضرور، مگر اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے. تو یہی علی جیسے ولی کی بھی شان تھی کہ پوری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، تہجد میں مانگا تو حسین کے لیے مانگا، کربلا کے لیے مانگا. اب یہاں پر اب اس عباس نے ولادت کے وقت سے اپنی مادر گرامی کی آغوش میں رہ کر تربیت میں پالن پوشن کے وقت سے ہر جگہ سے یہی سنا کہ میرے لال تجھے تیرے بابا نے اس کاس کے لیے، اس ایم کے لیے، اس مقصد کے لیے طلب کیا. تو پوری زندگی جس طرح سے ام البنین نے عباس کو کربلا سکھائی، وفا سکھائی، عصمت سکھائی، یہ تمام چیزیں سکھائیں، اسی طرح ہماری ماؤں کو بھی اپنے گھروں میں تربیت کرنا ہوگی. میں اس لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر عباس غازی علمدار کربلا، جنہیں علمدار کہا جاتا ہے، اگر رو رو کر علی نے کربلا کے لیے عباس علمدار کو اللہ سے مانگا ہے تو عزادار بھی کم مرتبے کے حامل نہیں ہے. یہی سے کردار کو ملا لیں، اس لیے کہ جسے راتوں کے تہجد میں علی مانگتے ہیں اسے علمدار کہا جاتا ہے، اور جسے دامن پھیلا کر رب سے بطول مانگتی ہیں انہیں عزادار کہا جاتا ہے. سلامات پڑھنے مل کر محمد والے سلامت رہیے. ساری دنیا کیا کہیں تو آپ الگ ہوئے کہ نہیں پوری دنیا سے؟ عباس علمدار نے اپنے نفس کا تحفظ کیا، حفاظت کی، اپنا ایم سمجھا، ایم آف برتھ سمجھا، طلب کیا گیا ہے مجھے. جس طرح سے عباس نے اپنی پیدائش کے مقصد پر ہر دم نگاہ کی ہے. علم چومنے والوں، علم اٹھانے والوں، تم بھی اپنے پیدائش کے مقصد پہ ہر دم باقی رہو کہ ہم بطول کی مانگی ہوئی دعا ہیں. اور یہاں سے تمہاری زندگی کا سفر عبادات میں شروع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا دن رات نمازیں پڑھتی ہے لیکن وہ وزن نہیں پیدا کر پاتی اپنی نمازوں میں کہ جو حسین کے عزادار 5 وقتہ پڑھ کر کے اپنی نمازوں میں وزن پیدا کرتے. یہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ علی والوں کا. ایک اور مثال یہاں سے دے دوں تاکہ بات بہت بھرپور طور پر واضح ہو جائے کہ اپنے مرتبے کو، اپنی عظمت کو، اپنی کوالٹی کو، اپنی گریوٹی کو یہ سمجھیے کہ ہم کیا ہیں. شریعت میں دیکھیے، دین اور شریعت جو روزانہ آ رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہیں. دین، شریعت. دین اصول اور بیسک کا نام ہے، فاؤنڈیشن کا نام ہے دین،
फाउंडेशन नहीं दिखाई देती, वो अंदर रहती है। वॉल, उस पे जब दीवार उठती है ना, तो वो दीवार बताती है कि अंदर फाउंडेशन है। दीवार ऐलान करती है कि अंदर फाउंडिंग स्टोन डाले गए हैं। यानी पता चला कि फाउंडिंग स्टोन नहीं बताएंगे, उस पर दीवार ऐलान करती है, इमारत ऐलान करती है। अल्लाह यही चाहता है कि जो तुम्हारा अकीदा है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये सब तुम्हारे दिलों के अंदर है। जो जाहिर होगा वही बताएगा कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। नमाज होगी तो पता चलेगा दिल में तौहीद है, हुकूक अदा किए जाएंगे तो पता चलेगा कि दिल में अदल है। आप समझ रहे हैं? इताअत रसूल की जाएगी तो पता चलेगा कि दिल में मोहब्बत रसूल है। इताअत इमामत और उलिल अम्र की जाएगी तो पता चलेगा दिल में एहतराम इमामत और इताअत इमामत और विलायत है। लर्जेगा इंसान तो पता चलेगा कि दिल में खौफ क़यामत है। या देख लें, बड़ा फर्क है। इसीलिए अहले बैत को और उम्मत से न मिलाया करो, क्योंकि हम डरते हैं, क़यामत के खौफ से मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो लरसते हैं और बहुत बड़ा नंबर दिया जाता है दुनिया में। इससे बड़ा हमने मुत्तकी नहीं देखा। मुसल्ले पे खड़ा होता है तो लरसता है खौफ इलाही में, हाथ पांव कांपते हैं उसके। लेकिन खुदा की कसम, उम्मत और अहले बैत में यही फर्क है। जब उम्मत मुसल्ले पे आती है तो खुद लरसने लगती है, लेकिन जब इमाम मुसल्ले पे आता है तो जमीन लरसने लगती है, मुसल्ला लरसने लगता है। ये है मंजिल। और मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने अपने पर्शियन शेर में कहा है कि उनके बख्शत पे यकीन रा यकीन, उनके लज्जत अस्सुजूदे हु ज़मी। हुसैन वो हुसैन है कि जो बेयकीनों को यकीन अता करता है, अनबिलीवर को बिलीवत देता है। वो हुसैन है कि उनके लज्जत अस्सुजूदे हु ज़मी। हुसैन वो सजदा करने वाला साजिद नहीं है कि जो मुसल्ले पे खड़ा होकर के लर्जे। हुसैन ऐसा साजिद है कि जब पेशानी जमीन पे रख देता है तो जमीन को जलजला आता है। ये है मंजिल, ये है जमीन। तो अब जाहिर है कि ऐसे सजदा गुजार, ऐसे सजदा करने वाले, मेरी मंजिल ये नहीं है, वरना मुकम्मल सजदों पे गुफ्तगू हो जाए, मुकम्मल सजदों पे मजलिस और अशरे हो जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है। खुदा की कसम, आप देखें, आपकी खिदमत में जो अर्ज किया जा रहा है उस पर मुतवज्जे रहे, दीन और शरीयत। और इसको आके जानिए। अपने बच्चे आपके मुंतजिर हैं, उन्हें बताना है। स्कूलों में तो सबकी पाबंदियां देखी जाती हैं। ये एक्सक्यूज किया जाता है कि स्कूल खुल गई है, सुबह सुबह बच्चों को रेडी करना है, छोड़ने जाना है, लाने जाना है। एक दुनिया की एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए इतना एहतमाम है और पूरी नस्ल की जमानत जहां महफूज है, एक्सक्यूज यहां से किया जा रहा है। बस उसी तरह थोड़ा सा अपने विल पावर को और आगे बढ़ाओ। ऐसे जमानों में कि जैसे वहां जाने का एहतमाम करते हो, एक दूसरे को मैसेज दो, पैगाम दो और लेकर के यहां आकर के बैठो, इस जगह पर महफूज हो। इसी तरह महफूज हो कि आज हमारे सामने कश्ती अहले बैत, जिक्र अहले बैत की सूरत में लगी हुई है। पैगंबर ने कहा, मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह मन रखे बहा नजा। मेरे अहले बैत की मसल नूह के सफीने की है, मिसल नहीं कहा है। हैदर भाई, मिसल और मसल कुरान के दो अलग अलग वर्ड्स हैं और दोनों की अलग अलग कैफियत है। दोनों लफ्ज़ें आप जुमा में जो हजरात आते हैं वो सूरत मुबारक जुमा में सुनते हैं, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा। मसलुल लज़ीना, ये मसल क्या है? स्पेलिंग सेम है लेकिन मिजाज बदला हुआ है दोनों का, मिसल और मसल। अल्लाह के लिए क्या कहा जाता है? आयतल कुर्सी, सभी को याद है माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी में कहे लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिस्ल कोई नहीं है, उसका मिस्ल कोई नहीं है। मिस्ल किसे कहते हैं? किसी चीज का सेम होना, एक ही कंपनी की हो, वही मटेरियल हो, वही कारीगर हो, वही डिजाइन हो, वही सब कुछ हो, यानी सेम दो चीजें एक जैसी हो जिनमें ये फर्क न किया जा सके ये वो है कि वो ये है। ये है मिस्ल। तो अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं है। तो ये मिस्ल है कि जिसके जैसा कोई ना हो, जहां जात से जात भी मिले, सिफात से सिफात भी मिले, उसे मिस्ल कहते हैं। लेकिन एक लफ्ज है मसल। मसल की तारीफ ये है कि अल्लाह कहता है कि जिनको हमने तौरात दी उनकी मसल ऐसी है कि जैसे वो गधे हों और उनके पीठ पर किताब रखी हुई हो।
اس کا مطلب یہ ہے وہ انسان کوالٹی میں بنا ہوا ہے، باڈی ہے، شریر ہے، آتما ہے، اسپرٹ ہے، سب کچھ ہے، انسان تو ہے، ہیومن سوسائٹی کا بندہ لگ رہا ہے، لیکن قرآن اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ گدھا ہے۔ گدھا کیوں کہا؟ معلوم ہوا کوالٹی گدھے سے مل گئی تو گدھا ہو جاتا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ کوالٹی گدھے سے ملی تو گدھا ہو گیا۔ تو مثل اور مثل کا فرق واضح ہوا نا۔ یعنی مثل وہ چیز ہے کہ جس میں ذات کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، کوالٹی ملے تو وہ مثل ہے۔ اب اگر نبی یہ کہتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح نے ایک بوٹ بنائی تھی، بوٹ بنائی تھی۔ اب اگر نبی کہتے ہیں مثل اہل بیتی، تو اس کا مطلب اہل بیت بھی کسی بوٹ کا نام ہے۔ جیسے ایک بوٹ ہے رکھی ہوئی، اس کا نام اہل بیت ہے، جو اس میں آ گیا اسے نجات کا نہیں۔ میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی سی ہے۔ مثل کا مطلب جو کوالٹی نوح کے سفینے کی ہے، ہائے ہائے کہاں ہیں آپ؟ جو کوالٹی نوح کے سفینے کی ہے وہ میرے اہل بیت کی ہے۔ جیسے اس میں بیٹھ جانے والے بچ گئے، ویسے میرے اہل بیت کے پاس آنے والے، ان کی محبت بسانے والے بچ گئے۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهْوَا، اور جو اس سے بھاگا وہ ویسے ہی ہلاک ہوا جیسے نوح کا بیٹا ہلاک ہوا۔ یہ آپ دیکھ لیں منظر، اور بہت بڑی بڑی بات ہے۔ یہ جو مثل اور مثل کہا ہے نا، مسلسل اس پہ 2-3 اشرے میرے جیسا کم پڑھا لکھا، کم مایا، بے سر و سامان یہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ مثل اور مثل یہ پوری میں نے 93 میں خراسان میں اسی پر مکمل اشرا پڑھا تھا، بامبے میں، ظاہر یہ میری ابتدا تھی۔ تو مثل اور مثل کیا ہے؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ اس کشتی کی خاصیت کیا تھی؟ اللہ نے جناب نوح کو جب حکم دیا اس کو بنانے کا، تو اس کے بنانے کے لیے بھی اللہ نے دنیا کی کسی لکڑی کا استعمال نہیں کیا، آسمان سے ایک گٹھلی گرائی اور جناب نوح سے کہا اس کی کاشتکاری کرو، کھیتی کرو، کھیتی کروائی۔ آپ دیکھ لیں کشتی نجات جب بنتی ہے نا تو اس کی لکڑی بھی اللہ دنیا سے نہیں لیتا، ایک گٹھلی گرائی کہ اس کی کاشتکاری کرو، اور یہ کام جناب نوح سے 700 ایئرس لیا انہوں نے۔ 3 بار کھجور کی کھیتی کروائی، گھسالی کیلے کی نہیں، جو سال میں 3 فصل دے، 3 کھجور کی کھیتی۔ اور اس کے بعد جب تیار ہو گئی ساری، مالک اب کیا ہے؟ کہا نوح اور سمجھاؤ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے اللہ کا مقصد تھا کہ نوح اس میں لگے رہیں اور قوم کو سمجھاتے رہیں۔ کتنا پیار ہے مشیت کو بندگی سے کہ نبوت کو بہلا رہی ہے کہ بشریت ہدایت پا جائے۔ دیکھو ذرا منزل آپ، نوح اور سمجھاؤ، ابھی اور سمجھاؤ اور سمجھاؤ۔ جناب نوح جو ہیں وہ کاشتکاری بھی کر رہے ہیں، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب ہمیشہ حالانکہ بہت تکلیفیں، بہت مصیبتیں، بہت اذیتیں، سب کچھ اٹھائیں، بار بار بددعا کو ہاتھ اٹھتا تھا، تو اللہ کی بھی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے نبی کی بددعا کو رد کروں، لہذا نبی کو بہلایا اللہ نے، اسی لیے وہ کریم ہے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ کریم کے معنی کبھی سمجھتے ہو؟ اللہ کریم عربوں کی طرح کہہ کے سب کچھ کرنے کا نام اللہ کریم نہیں ہے نا؟ اگر ہدایتی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ایرانی اور نسلیں اچھے فارسی بولتے ہیں، لہذا یہ عربک لینگویج جو ہے اس میں آپ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا مثل اور مثل، یہ دونوں چیزیں بتائی آپ کو۔ اب اس میں اہم ترین جو چیز، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر بات آگے چلی جائے گی۔ تو جناب نوح کو گٹھلی دی اور کہا سمجھاؤ، 3 کھیتیاں کی، تو کہا مالک اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کا آرڈر آیا قرآن میں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اب تم ان لکڑیوں کو کاٹ کے اکٹھا کرو اور اس سے کشتی بوٹ تیار کرو، مگر نوح اپنی مرضی سے نہیں۔ ہائے ہائے، پٹرے، لکڑیاں، تختی، اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے نوح اپنی مرضی سے نہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ ذرا دیکھ لیں آپ، اب کچھ بھی ہدایت دینے والے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب بھی کیا کرو تو کھلی جگہ پہ کیا کرو۔ دیکھیں نا، اب اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے نا کہ یہ ہدایت کی کشتی ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، اس کو کھلے میں میرے نبی پہ آیوننا، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، وحینا، اور میری وحی سے بناؤ۔
نبی کا یہ کہنا کہ میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی ہے، ایک لفظ میں پورے نوح کی زندگی کو پیغمبر ختمی مرتبت نے سمیٹ دیا۔ اللہ اکبر، پوری حیات نوح کو ایک لفظ میں سمیٹا، اسی لیے وہ پیغمبر اکرم آواز دے رہا ہے، اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے مختصر گفتگو کا سلیقہ عطا کیا۔ یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے مختصر گفتگو کا سلیقہ عطا کیا گیا ہے، یعنی باتیں کم کام زیادہ۔ ہاں، شارٹ اینڈ سویٹ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ آپ کا فقط محاورہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر ایک لفظ کہہ دیتا تھا، الف لام را، اب پورا قانون حیات بشریت سامنے آ جاتا تھا۔ تو بہرحال بات پھر آگے بڑھ جائے گی، اور اس لیے میں تمام چیزوں کو روکتے ہوئے یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب نوح نے وہ کشتی بنانے کے لیے اللہ کے آرڈر کا انتظار کیا۔ حد یہ کہ جو کیلیں ہوتی ہیں نا، میخ، اس کو بھی جیسے جیسے حکم ہوا ویسے ویسے انہوں نے لگایا۔ بیاعیننا و وحینا۔ اب آج کل دنیا پوچھتی ہے، شیعہ لوگ جہاں دیکھو نبی کے بھی مددگار علی کو بتا دیتے ہیں کہ آدم کے بھی مولا اور آدم کو بھی پکارا۔ یہ شیعہ لوگ نہیں بتا دیتے، یہ قرآن بار بار ہم کو بتا دیتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہی قرآن کی طرح ہیں، ہم قرآن یاد کر کے پڑھنے کے عادی نہیں ہے، کھول کر کے غور کرنے کے عادی ہیں، ہے نا، اس میں غور کرتے ہیں۔ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا، اللہ کہہ رہا میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ سارے شیعہ سنی متفقہ طور پر، علماء جید و اکابر نے متفقہ طور پر لکھا کہ اللہ کی کوئی آنکھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی آنکھ بن کر کائنات میں کوئی اس کے صفات کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ علی کر رہا ہے۔ کائنات میں تنہا عین اللہ علی ہے۔ اب اگر اللہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بناؤ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا میرے علی کی نگرانی میں بناؤ۔ صلوات پڑھتے مل کر محمد و آل محمد۔ باب کرام، یہ منزل تو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں، نوجوان بچوں تک پیغام پہنچ جائے۔ یہ آتے ہیں نا یہاں، یہ چومنے، یہ جھولا، یہ گہوارہ، تو کرٹیسائز کرتے ہیں، واٹ از دس، واٹ از میننگ، اس کی میننگ سمجھنا چاہتے ہو؟ جناب نوح بتائیں گے۔ جناب نوح جب یہ ورک کر رہے تھے نا کشتی بنانے کا، تو ان کو مجنون، معاذ اللہ پاگل، دیوانہ، کیا کیا کہہ کے پتھر مارے جاتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کا یہ کہنا کہ میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی ہے، یہ نبی بھی سب کچھ کہہ گئے، پورا تبرہ کر دیا نبی نے، پورا تبرہ کر دیا کہ بیٹھے ہوئے میرے آس پاس کے لوگوں سنو، میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی جیسی ہے۔ اگر میرے اہل بیت سفینے کے جیسے تو میں نوح جیسا۔ ہائے ہائے، نوح کشتی بنا رہے تھے تو دیوانے کہے گئے، میں اہل بیت کو چادر کے اندر لاؤں تو دیوانہ کہا جاؤں، میں علی کے فضائل بیان کروں تو دیوانہ کہا جاؤں، جناب باہر تو باہر، گھر کے اندر کہا جاؤں۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ کتنی بڑی ایک طوالت ہے۔ سنتے جائیے، پڑھتے جائیے، غور کرتے جائیے، فکر کرتے جائیے۔ یہاں پر اب ایک اور چیز، جب یہ کشتی چلی ہے، عذاب کا پانی بڑھا ہے، تو جناب نوح کشتی کے باہر ہیں یا کشتی کے اندر ہیں؟ کہاں ہیں؟ باہر ہیں یا اندر ہیں؟ اندر ہیں نا، خود کشتی میں بیٹھے نا۔ اب اگر نبی یہ کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی ہے، تو دیکھ لو جیسے اس دن نوح کو بھی کشتی ہی نے بچایا، ویسے میری نبوت نہ رہ جاتی اگر چادر تطہیر میں فاطمہ نے نہ بچایا ہوتا۔ سلامات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ سامنے آتا ہے کہ جناب نوح کے اوپر اتنے پتھر پاگل، مجنون، معاذ اللہ دیوانہ کہہ کہہ کے برسایا جاتا تھا کہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ کوئی ماناصر، کوئی مددگار، کوئی معین، کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ ملکوت کو، کشتیوں کو، قدسیوں کو، فرشتوں کو شکل بشری دے کر کے بھیجتا۔ وہ آتے اور اپنے پروں سے فرشتے جناب نوح کے اوپر پتھروں کو ہٹاتے
اور ہٹا کر کے جناب نوح کے جو زخم ہوتے تھے ان زخموں پر اپنا پر جو ہے وہ رگڑنا شروع کرتے، مس کرتے، اور جناب نوح کا سارا زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جناب نوح کا پورا زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ غم حسین میں خون بہانے والے نوجوانوں کے زخم کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اور جو چاہ رہا ہوں سارا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جناب نوح جو ہے وہ فوراً میڈیسین پا جاتے تھے، ان کی میڈیسین کیا تھی؟ فرشتوں کے پر۔ اب سمجھ میں آیا حسین کیا ہے؟ نوح زخمی ہوتے ہیں تو فرشتوں کے پر مرہم بنتے ہیں، فرشتوں کے پر چھنتے ہیں تو حسین کا گہوارہ عطا کرتا ہے۔ سلامات پڑھیے مل کر محمد والے محمد فرشتوں کے پر چھنتے ہیں۔ حیدر بھائی طیب قاسمی لکھنوی نے کہا رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے۔ جو برڈز وغیرہ پالنے والے ہیں نا اکثر کبوتر باز، وہ پر بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ اڑ کے کہیں نہ جائیں، ہمارے حدود میں رہیں، ہماری حد میں رہیں، صیاد بن کے۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر۔ پنجرہ، قفس کہتے ہیں پنجرہ کو، پنجرے کے جو قیدی ہیں، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں۔ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں، مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطر اس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ گھرانہ جہاں پہلے پر دیے جاتے ہیں پھر آزادی دی جاتی ہے۔ یہ گھرانہ کائنات سے مختلف گھرانہ ہے، یہ گھرانہ کائنات آدم و عالم میں وہ یکتا گھرانہ ہے جو بڑے اونچے فلاس بنا کر کے کائنات میں اپنی حکومت نہیں قائم کرتے، بلکہ اپنے چھوپڑے جیسے گھر میں بغیر تراشے ہوئے پتھر اور اس کی وال، کوئی پلاسٹر نہیں، کوئی گرینائٹ نہیں، کوئی اسپاٹیکس نہیں، کوئی زمانے کے تمہارے سنگ سماخ نہیں، سنگ مرمر نہیں۔ بتایا سنگ مرمر کے گھر نہیں، سنگ مرمر کا کردار بناؤ جسے کائنات دیکھے۔ انہوں نے بتایا، ہمیں پیغام دیا، غربت کی زندگی کو ترجیح دو، دکھاوا نہ کرو ورنہ حسد پیدا ہوگا۔ حسد یہ تمہارے نیچر میں رکھا گیا ہے، اگر حسد نہ ہو تو تم آگے نہ بڑھو، مگر حسد کو قانون دیا اسلام نے، کہا اس کو رشک میں بدلو، کسی کا راستہ کاٹ کر آگے نہ بڑھو، اسے بڑھنے دو۔ ہم نے تمہارے اندر بھی وہ صلاحیت رکھی ہے، اس کے حسد میں مٹا دو گے صلاحیت کو تو کچھ نہ کر پاؤ گے۔ اسے دیکھو بڑھتا ہوا تم بھی بڑھو، رشک کرو، حسد نہ کرو۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ الصحت الجسد من قلت الحسد۔ حکیم کائنات، خطیب منبر سلونی، وسیع مصطفیٰ، مولائے انبیاء، فاتح خیبر و خندق، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں الصحت الجسد من قلت الحسد۔ تمہارے صحت کا راز اس میں ہے کہ تم حسد کم کرو۔ حاسد بیمار رہتا ہے، مولا کہتے ہیں جو حسد کرتا ہے نا وہ بیمار رہتا ہے۔ ایک سبب حسد کا بیماری یہ ہے، بیماری کا سبب حسد ہے۔ حسد یہ مولا کہہ رہے ہیں، یہ حکیم کا نسخہ نہیں لکھا جا رہا ہے، فطرت کے اندر قدرت نے کیا رکھا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ فطرت بدلتی نہیں، قیامت تک عادت بدلتی ہے۔ آپ دیکھ لو، یہاں سے امریکہ تک کا سفر کر لو، ساری دنیا کے الگ الگ کلچر، 100 کلومیٹر پر بدلے ہوئے زبانوں کے لہجے، بھاشائیں، لینگویج، کلچر، پہناوا، ڈریسز، رہن سہن کی زندگی، عمرانیات، سوسائٹی لائف، ہر ایک چینج ہوتی ہوئی ملے گی۔ لیکن یہاں سے امریکہ تک کا سفر کرو، ہر بچہ پیدا ہوتا ہوا روتا ہوا دکھائی دے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عادتیں ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں، جو نیچر ہے وہ نہیں بدلتا ہے۔ فطرت کو نیچر کہتے ہیں، ہیبٹ کو عادت کہتے ہیں۔ جو ہیبٹ ہے وہ بدل جاتی ہے، جو نیچر ہے وہ نہیں بدلتا۔ 1400 برس سے بنی امیہ نے بھی دیکھا، بنو فاطمہ نے بھی دیکھا، خلفائے بنو عباسیہ نے بھی دیکھا، قسطنطنیہ تک کے لوگوں نے دیکھا، سعودیہ جیسے اسلام دشمن طاقتوں نے بھی دیکھا۔
دیکھا عزاداری کے پیچھے پڑ کے، لیکن نہ مٹا پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عزاداری عزاداروں کی عادت ہوتی تو بدل جاتی، فطرت ہے جب اور یہ فطرت یوں ہی نہیں ہے۔ ایک دکھیاری ماں نے جب پوچھا کہ میرے لال پر روئے گا کون، تو اللہ نے کہا کہ میں گروہ پیدا کروں گا نسلاً بعد نسل۔ تو معلوم ہوا اللہ نے جنہیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے حسین پر، ان کے نیچر میں حسین پر رونا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں بتاتے ہیں، ہم اپنے بچے کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ بچے نے بسم اللہ کب کی، ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ بچے نے مولوی صاحب سے سورہ حمد کب پڑھا، ہمیں ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن کوئی ماں کوئی باپ کبھی یقین سے بتا نہیں سکتا کہ میرے بچے نے ماتم کب کر لیا۔ ہائے ہائے، یہ گودیوں میں ماؤں کی بچے نہ جانے کب ہاتھ اٹھا کے اپنی فطرت کا، اپنے نیچر کا اظہار کر دیں اور بتا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ کاظم زرولی نے اپنے اشعار میں کہا ہے، نام عباس کا لکھ کر جو پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ اپنے بچے کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ یہ منزلیں ہیں، ہم نہیں سکھاتے، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اور آپ کا یہ 2 مہینوں میں آنا، نظر و نیاز، تمام اخراجات، تمام یہ چیزیں، اس کے باوجود بڑھتا ہی گیا، گھٹا نہیں۔ تو شاعر کو کہنا پڑا کہ نام عباس کا لکھ کر جو پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اب یہ سارے حسین کے سچے عزاداروں کی طرف سے غازی عباس کی بارگاہ میں ان تاریخوں میں خراج دے رہا ہوں اس شعر میں، کہ جس میں شاعر نے چیلنج کیا ہے کہ اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ یہ منزل ہے، ذرا بولیے نا صلوات پڑھنے مل کر محمد والے۔ یہاں آ کے بیٹھو، ایک دوسرے کو کرو میسج، حسد نہ کرو۔ حسد انسان کو جلا دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، پیشنٹ بنا دیتا ہے۔ مولا کہتے ہیں الصحت الجسد من قلت الحسد۔ اب ایک آیت سناؤں سورۃ النساء کی۔ اللہ کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما۔ کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں؟ کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ حسد ان کو اللہ کے فضل اور عطا پر ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی بندے کی ترقی پہ حسد کر رہا ہے تو وہ اس سے حسد نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی عطا اور فضل پہ حسد کر رہا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ ذرا اس منزل کو سمجھے نا، اس کو سمجھنے میں ذرا ڈر سا لگتا ہے نا، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہی سمجھانا ہے، کیونکہ جو تبلیغات کرے وہ موت کا باپو کہہ دیا جاتا ہے، اور جو جنت بہلول سے بھی ہلکے میں بیچ ڈالے اسے سب سے بڑا علامہ کہا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، اسلام ہے یہ، دین و شریعت مل کے چلے ہیں۔ کسی زمانے میں دین سے شریعت الگ نہیں رہا ہے، نہیں رہی ہے۔ ہم اگر جسم اور روح دونوں ہیں تو ہمیں عقیدہ بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے ہمیں جس طرح بنایا ویسے ہی فارمولہ دیا دنیا میں، یہ اپنے دل کے اندر ایمان بنا کے رکھو، اس کو عمل کے ذریعے دنیا پہ ظاہر کرو، یہی عمل ہے جو عمل صالح کہلائے گا۔ اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں رکھی، مین اور وومن کا کوئی فرق نہیں رکھا، جو آج شریعت میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہماری خواتین اور ہماری نساء اور ہماری وومنز جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اکثر باطل قوتیں جب ادھر دیکھتی ہیں، ارے نقاب میں دیکھا فوراً اسلام دشمن طاقتیں آرٹیکل آنے لگا، یہ تو قید کر کے رکھتے ہیں، یہ مسلم کلچر ہے، یہ قید کر کے رکھتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے گھر کی کوئی عورت قید نہیں ہوتی ہے، اس کے سامنے بی بی زہرا کے تذکرے سنائے جاتے ہیں، جو کردار میں حسنین کی ماں ہے اور صاف میں مصطفیٰ کی ماں ہے۔ یہ میں کیا کروں، اس سے بڑا جملہ کہاں سے لاؤں؟ خدا کی قسم اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی نے اپنی زندگی میں کوئی اور شادی خدیجہ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی نا کہ جتنی ایک دوسرے کے برابر ہوئی وہ امت کی ماں ہے، خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے، اور بتا دیا کہ جب کائنات فاطمہ کے ماں کے برابر ماں نہیں لا سکتی
تو ان کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا ارباب کرم یہ عجیب و غریب منزل۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے سورت مبارکہ نحل کی میں ایک آیت یہاں پھر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ روک لیے میں نے حسد کی آیت کو آگے بڑھنے سے پہلے۔ یہ بہت ضروری ہے، میری مائیں اور بہنیں، میری بچیاں، میرے دوست، میرے نوجوان ساتھی جو آتے ہیں، کچھ کوشچن کی صورت میں کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا پہنچانا بہت ضروری رہتا ہے۔ اسلام میں مین اور وومین، میل اور فیمیل، اس میں کوئی فرق نہیں، ایمان اور عمل میں تو کہیں کوئی فرق نہیں۔ آیت کہہ رہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، استعارہ ہے، ذکر یعنی میل، انثی تانیث مؤنث، اردو میں مؤنث اور مذکر کہتے ہیں، میل کو مذکر، فیمیل کو مؤنث۔ قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں اچھے اچھے عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہو مومن، اگر وہ صاحب ایمان بھی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں عمل صالح کرنے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، وہو مومن، اگر وہ صاحب ایمان ہیں۔ ارے ذرا دیکھ لیں قرآن کا تیور، یعنی اللہ بھی جانتا تھا کہ عمل کرنے میں بڑے سارے مفت کے مسلمان چھولیاں ٹولیاں لاٹھیاں باٹیاں سب لے کے دوڑیں گے، یہاں نماز وہاں نماز، یہاں تبلیغ وہاں وضو وہاں اجتماع وہاں یہ یہاں یہ، سب دوڑیں گے سب دوڑیں گے۔ اللہ نے فقط عمل صالح پہ نہیں روکا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اگر وہ اچھے عمل کرنے والے صاحب ایمان بھی ہوں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اگر وہ صاحب ایمان بھی ہوں۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے ان سے، کیا وعدہ کر رہا ہے، ڈن کیا کر رہا ہے اللہ سنو گے؟ وہ اللہ جس کے ڈن کرنے پہ تو نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکات دی، وہ اللہ یہاں پر بشریت سے بندگی سے ایک ڈن کر رہا ہے زندگی ہی میں، دنیا میں۔ اس کا وعدہ آخرت کے لیے نہیں ہے، محشر میں بات نہیں کی ہے، دنیا میں بات کی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تم میں اچھے اچھے عمل کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہو مومن، اگر وہ صاحب ایمان بھی ہوں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی لائف کو ہولی لائف بنا دوں گا۔ اتنی ساری آیت پیش کرنے کے بعد اگر یہ خاموشی ہے تو اب ظاہر ہے کہ مجھے سوچنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ میں ہر جگہ نہیں کوٹ کرتا۔ آپ کا بہترین انٹیلیجنس ہونا، آپ کی اعلیٰ سماعتیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان اسٹوڈنٹس، میری قوم کے یہاں بزرگ جو اپنی زندگی میں تجارت اور علم اور تعلم سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے، جنہوں نے تجربے کو بھی سمیٹا ہے، اور تجربہ ہی انسان کے علم کو جوان کرتا ہے۔ میرے مولا علی کا قول ہے انسان کا علم اس کے بڑھاپے میں جوان ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ابھی آپ نے شعر سنایا تھا حیدر بھائی مسجد کے دروازے پہ، ابتدا یہی رہتی ہے، مگر مسلمانوں کا کیا کیا جائے؟ آگے چلی جائے گی بات۔ تو ارباب کرم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تم میں اچھے اچھے عمل کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہو مومن، اگر وہ صاحب ایمان بھی ہیں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ان کی لائف خالی لائف نہیں رہے گی، میں ان کی لائف کے ساتھ ایک ورڈ بڑھا دوں گا، وہ ہوگا ہولی لائف۔ ان کا جیون خالی جیون نہیں رہے گا، پوتر جیون رہے گا۔ ان کی حیات خالی حیات نہیں رہے گی، حیات حیات طیبہ بن جائے گی، زندگی زندگی نہیں رہے گی، زندگی پاکیزہ بن جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا ایمان و عمل کو کیوں جوڑا؟ کیونکہ ایمان و عمل کا مرکز علی و فاطمہ کا گھر بنایا، کیا جو یہاں سے وابستہ ہو گیا، ان کی ذات پاک ہے، تمہاری حیات پاک بنا دو گا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ ہمارے یہاں غوث پاک نہیں ہوتا، حیات پاک ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف 14 پاک ہیں، ہاں ہمارے یہاں ایسے ویسے پاک نہیں، یہ ان کو پاک ان کو باریک پاک غوث پاک، ان بیچاروں کو سمجھایا نہیں گیا ہے۔ آیت تطہیر کی پاکیزگی سمجھائی نہیں گئی ہے کہ پاک کی جس کی گارنٹی خدا نے وہ پاک ہوتا ہے، اللہ پاک، کعبہ پاک، قرآن پاک، پنجتن پاک۔ ایسے معیار کے پاک لاؤ تو ہم بھی مان لیں، ایسے معیار اس اسٹیٹس کے پاکیزگی کو لاؤ تو ہم تسلیم کریں، ورنہ سب کو پاک پاک تو اس وقت میں بھی ہوں، منبر پہ ہوں، لیکن کب اتر کے نجس ہو جاؤں کوئی گارنٹی نہیں۔ تو جہاں گارنٹی نہ ہو اسے پاک نہیں کہا جاتا۔
پاک انہیں کہا جاتا ہے جن کے لیے آیت اتر کے کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کرم یہ منزل آگئی یہاں تک، مرد ہو یا عورت۔ اسلام میں صرف ایک جگہ پر فرق کیا ہے مرد اور عورت میں، وہ بھی جسٹس کے ساتھ۔ میں نے کہا نا اسلام عدل کا دین ہے، ایکویلٹی کا نہیں۔ یہ جتنے ہیں نا نقاب پر کمنٹ کریں گے، جب میں 2003 میں فرسٹ ٹائم کینیڈا گیا تو میں نے وہاں کی عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق ہی نہیں دیکھا۔ روڈ پہ چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے مرد ہے کہ عورت ہے۔ 15-15 20-20 کلو کے لانگ کوٹ، لانگ شوز سب پہنے ہوئے، سنو گر رہی ہے اس عالم میں، 4 سویٹر، انر، لانگ کوٹ، لانگ شوز، ساری چیزیں پہنے ہوئے۔ تو اچانک میری لائٹ جلی، میں نے کہا یہ کمنٹ صرف ہماری ہی طرف کرتے ہیں، اب یہ ان کی 20-20 کلو کا جو لادے جا رہے ہیں ان کو نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں 1.5-2 کلو کا نقاب انہیں ہر دم نظر آتا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ایک صاحب کے سامنے جب میں نے ان کے واقعہ رکھا تو وہ بھی سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے کہا مولانا بات یہ نہیں ہے، دراصل یہ جو اتنا سارا پہنے ہوئے رہتے ہیں یہ لوگ، یہ ویدر انفیکشن سے بچنے کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ کو انفیکشن سمجھ میں آیا؟ ارے تم نے ویدر انفیکشن سے خالی جسموں کو بچایا ہے، اسلام نے نقاب دے کر آئی انفیکشن سے بھی محفوظ کر لیا۔ سلام پڑھنے مل کر محمد والے محمد کیونکہ آنکھوں کا انفیکشن تو جانتے ہیں، خدا کی قسم لڑ جائے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ لے، اور جھک جائے نا تو سوکھی روٹیاں جو سے توڑے، جو کی سوکھی روٹیاں گھٹنوں سے توڑے۔ یہ مزاج نور ہے، آنکھوں میں اللہ نے نور دیا نا، کہتے ہیں آنکھوں میں نور ہے، اللہ کا شکر ہے آنکھوں میں۔ یہ ہمارے پاس بھی اللہ نے تھوڑا سا نور دیا ہے، کیونکہ ہماری اس جسم کو، اس باڈی کو، مولا علی نے جاؤ ریسرچ کرنا اس پر، جتنے فزیشین ہیں پوری زندگی کرنا اور چیلنج کرنا جہاں بھی رہنا، کہ میرے علی وہ ہیں کہ جو فزکس پر بولتے نہیں ہیں بلکہ جو بولتے وہ فزکس بن جاتی ہے نا، وہ نور کا پیکر ہیں۔ جاؤ اس پر غور کرنا، فکر کرنا۔ مولا علی نے کتنی چیزیں، بہرحال اس کے حوالے سے جو کی سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ رہے ہیں، یہ نور کی صفت اللہ نے بتائی ہے کہ تمہاری باڈی میں، مولا علی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا، ایک جسم کی دنیا ایک عالم اکبر ہے، یہ ایک بڑا عالم ہے تم میں سمایا ہوا، جو کچھ کائنات میں ہے وہ تم میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے، جو کچھ حمد میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، ویسے ہی جو کچھ کائنات میں ہے وہ انسان میں ہے۔ یہ علی چیلنج کر رہے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہے سب انسان میں ہے۔ یہ جتنی چیزیں جو سوچتے جاؤ، انڈیکس بناتے جاؤ، سب ہے نا، پرچون کی دکان اس میں، شوگر اس میں، سالٹ اس میں، کیا کیا ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کم ہے، آئرن کم ہے، سالٹ کم ہے، فالٹ کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے کہ نہیں؟ یہ پورا اس کے اندر ہے، لوہا اس میں، ہائے ہائے کیا کیا نہیں ہے اس میں، چونے اس میں، ہیرے اس میں، موتی اس میں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو حکیم چاندی کے کشتے بنا کے نہ کھلاتے، سونے کے کشتے نہ بناتے، یہ صفوف بنا کے کھلانا دلیل ہے اس میں ہیرا بھی ہے، موتی بھی ہے، چاندی بھی ہے۔ جبھی تو علی کہتے ہیں نا مرا رفع نفسہ فقد رفع ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اے سونے کی تلاش میں بھٹکنے والے، قدرت نے تیری ولادت میں سونا رکھ کے پیدا کیا ہے، ہیرا رکھ کے پیدا کیا ہے۔ اپنے وجود کو، اپنی قیمت کو پہچان لے، خود بخود تو دنیا میں اتنا بڑا نظر آئے گا کہ دنیا تجھے چھو نہیں سکے گی۔ یہ ہے منزل، یہ ہے۔ علی آواز دے رہے ہیں، علی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو۔ تو اب عورت اور مرد میں اسلام نے، شریعت میں باقاعدہ طور پر اس پر شابانوں کیس ایک زمانے میں چلا تھا، میرا بچپن تھا، لیکن بعد میں نے اس کی فائلز، اس کی بکس کا بھرپور جائزہ لیا۔ انڈین سپریم کورٹ میں طلاق کا مسئلہ چلا، شابانوں کے نان نفتے کا مسئلہ چلا، انڈین پارلیمنٹ میں، اسپیشل پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا گیا، اجلاس اسپیشل سیشن کے اندر شابانوں کا کیس جو ہے وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سارے پارلیمنٹ بورڈ کے لوگوں نے اس کو مانا اور تجویز کیا
یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ قوانین جو بدلتے رہتے ہیں ضرورت زمانہ سے، وہ خدا کے نہیں ہوتے. مسلمانوں کا سپریم کورٹ سے قانون بدلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر طلاق کا قانون مسلمانوں کے پاس الہی ہوتا تو سپریم کورٹ نہ جاتے، ہماری طرح مرجع تلاش کرتے. سلامات پڑھنے مل کر محمد والے محمد پر. آپ دیکھیں منظر، اسلام نے خالی ایک جگہ میراث میں مرد اور عورت میں فرق کیا ہے، وہ بھی جسٹس اور عدل کی بنیاد پر. آخر میں سوچیں گے چھوٹی موٹی بات کہاں لے کے چل پڑے. یہ سب وہ چیزیں ہیں نا جس کی زندگی کی راہ میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، ہاسٹلس میں، ساتھ پڑھے لکھے لوگوں میں، کمپٹیشن کی دنیا میں جب بیٹھو گے تو سمجھ میں آئے گا. آج دیگر مذاہب کے لوگ جو کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں ان کے فون میرے پاس آتے ہیں ان چیزوں کو جاننے کے لیے. ہمارے بچے غافل رہ جائیں تو پھر یہ کہ گھر کا اسلام ہے. سرکار میرے غافل نہ ہو ان چیزوں سے. جتنے بڑے ہوتے جائیں گے مہان ہوتے جائیں گے، عظیم گریٹ کہلائیں گے. اپنے آپ کو بستیوں میں رکھ کر جھوٹی پھوٹی شہرتوں میں سر ڈال کر گروپنگ فوٹو کھچانے میں بڑا نہ کرو. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں گروپنگ فوٹو ہو رہا ہے سر ڈال دیتے ہیں بیچ میں، سارا فوٹو خراب کر دیتے ہیں، اپنا بھی سر آدھا کروا دیتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلے البم ڈھونڈیں گے میں کہاں ہوں، ہائے ہائے میں کہاں ہوں. یہ میں جو ہے نا یہی بہت بری ہے، یہی ہر جگہ کرواتی. اسی میں کو مار کر اس میں کو تلاش کرو کہ جو میں تمہاری بقا کی ضامن ہے، جو تمہاری حیات کی ضامن ہے. تو انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا آگے. آج وقت نہیں رہا، بہت ساری باتیں رہ گئی. خدا کی قسم یہ 5 مجالس ہیں اور یہ ہمارے شوکت بھائی نے، ہمارے نثار بھائی پریم جی نے، یہ تمام آنے والوں نے، یہ تو فقط ایک پہلی بار اس بات کی کوشش کی تھی کہ میرے جیسا کمل بھی آ کر آپ کو کچھ سنا کے جائے. تو انشاءاللہ آپ کے درمیان اگر یہی چیزیں پیدا رہیں تو رفتہ رفتہ آپ بہتر سے بہتر علماء کو بلائیے، سنیے آج کے اس دور میں، اور اپنے بچوں کو لا کے یہاں محفوظ کیجیے. خدا کی قسم اس دور میں جس طرح سے کربلا کی ماؤں نے محفوظ کیا، اس طرح سے رات میں لے لے کر جنگ کے لیے آمادہ کر رہی ہیں مائیں، جھولا 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 کے لیے اصغر کو آمادہ جہاد کر رہی ہیں. زینب اپنے زانوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر رکھ کے آواز دے رہی ہیں، تمہاری رگوں میں علی، میرے لال علی کا خون، جعفر طیار کا خون دوڑ رہا ہے. میرے بچوں تم دوہری شجاعت کے مالک ہو. حسین سن رہے ہیں اور آگے بڑھے. دیکھا عباس اپنے بھائیوں کو لیے ہوئے اپنا مقصد خلقت لائف بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ میں سے خدا سے مانگے گئے ہیں. ہمیں بابا نے اپنی تہجد میں مانگا ہے، ہمیں کربلا کے لیے مانگا ہے، ہمیں قربانی کے لیے مانگا ہے. ہم میں بھی قربانیوں کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ تذکرے کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کے رشتے کو نبھائے. یہ تذکرے کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ دیکھو باپ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے لیکن اپنے کڑیل جوان کے لیے تڑپتا ہوا دل رکھتا ہے. کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ باپ اس طرح سے گر گیا ہے. اس کے تو نیچر میں رکھ دیا ہے اللہ نے ایک باپ کے کہ اس کے کڑیل جوان کے پیروں میں اگر کانٹا دب جائے تو برداشت نہیں کر پاتا. ارباب ازا جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا، ہم مدینے سے جو ہے کربلا کی طرف مکہ ہوتے ہوئے بہت دنوں تک مکہ معظمہ میں رہا. راستے میں جب علی اکبر اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کے آگے بڑھتے اپنی مادر گرامی کی خیریت لینے، اپنی پھوپھی کی خیریت لینے، تو جانتے ہو لیلا اور زینب کے لبوں پر ہر وقت ایک ہی صدا آتی تھی، علی اکبر بیٹا سر پہ رومال رکھ لو، علی اکبر دھوپ بڑی شدید ہے، اے علی اکبر سائے میں ٹھہرا کرو. یہ راستے بھر جو مائیں کہہ رہی ہوں، جب ان ماؤں نے کلیجے پہ پرچھی کا پھل دیکھا ہوگا یہ احساس خدا کی قسم قیامت تک رولائے گا اہل دل کو. اور آپ کیوں نہ روئیں گے؟ ہم آپ تو زہرا کی دعا سے مانگے گئے ہیں، ہمیں رونے کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ سلسلہ جو 5 مجالس کا ہے کل شہدائے کربلا کے 10ویں پہ تمام ہو رہا ہے. یہ کیا ہے 10واں؟ یہ ایک ہماری طرف سے عقیدت ہے، عقیدت جو ہم پیش کر رہے ہیں دستور بنا کر کہ جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کو دفنا کے 10واں 20واں کرتے ہیں، اے آقا حسین ہم آپ کے لیے یہی انداز لے کے آئے ہیں. اے آقا ہمارے ماں باپ بعد میں ہیں، جب آپ کا دن آتا ہے ایام شہادت تو ہم اپنے ماں باپ کی مجلسیں بھی نہیں کرتے ہیں.
کیوں؟ میں نے پہلے دن کی مجلس میں کہا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا تھا شیعتی با ان شربتم ماز بن فسکرونی او سمیتم بے غریبین او شہیدین فندبونی. اسی میں ہماری یہ لاجک چھپی ہوئی ہے. حسین نے کہا تھا کہ اے میرے شیعو جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کر لینا. اور سمیتم بے غریبین اور شہیدین فندبونی. جب بھی کسی غریب کی غربت کو سننا، شہید کی شہادت کو سننا تو اس پہ بعد میں رونا، مجھ پہ آنسو پہلے بہا دینا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جب کوئی ہمارا جاتا ہے ہم تیسرے دن ہم تیجا کرتے ہیں، 10ویں دن 10واں کرتے ہیں، پھر 20واں کرتے ہیں. اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ وہ جانے والا تو چلا گیا لیکن جن کو پیچھے چھوڑ کے روتا ہوا گیا ہے اسے ہماری سوسائٹی الگ نہ کر دے. 3 دن کے بعد اکٹھا ہوئی، پھر لوگوں نے اسے تسلی دی، پھر 10واں ہوا، پھر لوگوں نے گھیرا اور گھیر کر کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہر ایک نے اپنے طور سے کہا گھبرانا نہیں، تم اکیلے نہیں ہو. یہ تسلی ہوئی. پھر 20 دن کا موقع دے دیا کہ یہ زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں. پھر 40 دن پہ اکٹھا ہوئے. اور یہ بھائی نیچر ہے کہ ہمارے یہاں یہ دستور جو ہے یہ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. لیکن جب اس دستور کو میں اپنی دنیا میں دیکھتا ہوں تو ضرور آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں کہ مولا آپ ہی کے صدقے میں آج ہم اس دنیا میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. کسی کا گزر جائے، کسی کا دنیا سے چلا جائے، لوگ جمع ہو کر کے تسلیاں دیتے ہیں. مگر ہائے وہ کربلا کہ جہاں ہر ایک شہید ہوا، شام کا وقت آیا تو کوئی تسلیاں دینے کے بجائے یتیموں پہ تماچے لگا رہا ہے، کانوں سے گوہر چھین رہا ہے، خیموں میں آگ لگا رہا ہے. ارے یہ کربلا کے بعد زینب چلی ہے. جہاں جہاں خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت ہے، بڑے اہتمام سے میں نے دنیا بھر میں عشرہ زینبیہ کو مناتے ہوئے دیکھا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے حدیث عشق تو بابس کربلا و تمش، حدیث عشق تو بابس کربلا و تمش، یکے حسین رقم کر دیگر زینب. یعنی 2 چیپٹر پر حدیث عشق، عشق الہی کی یہ حدیث جو حسین نے قربانی کی صورت میں پیش کی ہے، اس کے 2 باب ہیں، 2 چیپٹر ہیں. ایک کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو زینب نے لکھا ہے. یہ 2 ابواب ہیں اس کے. کربلا میں شام شہیدہ جو ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، یہ شہیدوں کی شام ہے. اور جب تک ڈھلا عصر کا اور شام آئی کربلا میں تو یہ غریبوں کی شام کہلائی. شام شہیدہ اور شام غریباں. شام شہیدہ حسین کے انتہا کی شام ہے، شام غریباں زینب کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی شام ہے. کس عالم میں علی کی بیٹی ہے. خدا کی قسم علی کی ایک بیٹی کا لقب ہے شریکۃ الحسین. زینب کے یہ دن ہے، ایام زینبیہ شروع ہو جاتا ہے. ارباب اعضاء میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں آج پرسہ دینے کے لیے. اس بارگاہ ہمیں 4تھے دن سے مسلسل آ رہی ہیں کہ شہدائے کربلا اہل حرم قافلہ لے کے زینب چلی ہے. ارباب اعضاء امام حسین کی یہ بہن، شریک بہن، شریکۃ الحسین بہن. کبھی میں غور کرنے لگا یہ زینب کا لقب شریکۃ الحسین کیوں ہے، تو میں نے ملایا، سفر کو ملایا، تاریخ سفر کو ملایا. جہاں سے حسین نے سفر شروع کیا تھا وہ مدینہ تھا، جہاں زینب نے سفر شروع کیا وہ کربلا ہے. دونوں سفر کی ممالست دیکھیں گے آپ. کیوں زینب شریکۃ الحسین ہے؟ اس لیے کہ جب حسین چلے تھے تو حسین کے بھی قافلے کی ابتدا میں ایک بیمار ہے جس کا نام سغرا ہے. جب زینب چلی ہے تو زینب کے بھی ابتدائی سفر میں ایک بیمار ہے، اس کا نام سید سجاد ہے. حسین ابن علی نے اپنے لال قربان کیے، علی اکبر و علی اصغر. زینب نے اپنے 2 لال قربان کیے، اون و محمد. زینب نے اپنی نسل قربان کر دی. اور بھی تیسرا جملہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، مصائب پڑھنا ہے، آپ کو تیسرا جملہ سنا دوں کہ حسین نے اپنا چیپٹر حدیث عشق، اپنا سفر جو مکمل کیا وہ خیمے کے پیچھے علی اصغر کی ننھی سی لہر بنا کر کے. زینب نے بھی شام کے اندھیرے زندان سے آواز دی بھیا ہم دونوں کے مقدر میں، آپ کے مقدر میں اصغر کی قبر ہے، میرے مقدر میں سکینہ. اے بھیا بس ایک خیمہ علی اصغر کا لاشا آپ نے دفنایا. بھیا زینب کو دیکھو شام کے اندھیرے زندان میں سکینہ کی میت. ہاں آزادارو مولا کوئی غم نہ دے، آپ کی آوازیں بلند ہیں. یہ تڑپنا، یہ رونا اس دکھیاری ماں کو پسند ہے.
جس کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، جو مقتل میں صدا دے رہی تھی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے تہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ۔ یہ دکھیاری ماں صدا دے رہی تھی۔ ارباب عزا، جناب امام حسین علیہ السلام کے سفر میں جو مجاہد تھے اس میں قاسم و اکبر تھے، لیکن زینب کے سفر میں جو مجاہد ہے اس میں کہیں عباس بن کر کے ام کلثوم ہے، کہیں علی اکبر و علی اصغر کی وراثت لیے سکینہ ہے۔ جانتے ہیں آپ، ایک جملہ آج مجھے کہنا ہے بس، انشاءاللہ کل 10ویں کی مجلس ہوگی، کل انشاءاللہ آخری مجلس میں مزید مسائل عرض کروں گا۔ آج اطلاع کہ آپ گریہ کریں، پوری طرح سے ماتم کریں، نوحہ خانی بھی کریں، سینہ زنی بھی کریں، بھئی یہ جملہ سن لے خدا کی قسم، یہ 4 برس کی سکینہ جو قافلے کے ساتھ ہے نا، یہ ناقے پہ بیٹھی ہوئی اپنی پھوپھی کے ساتھ دربار ابن زیاد سے گزر کر یہی دن ہے، یہی 13-14 محرم کے دن ہے، گزر کر جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزارا گیا، تنگ گلیاں ہیں شارٹ، اور ان گلیوں کے اندر سے ناقہ کیمل جس کے اوپر اماریاں رکھی ہوئی ہیں، اب یہ ناقہ چل رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ناقے جدھر سے چلتے تھے چھتوں کے برابر ہو جاتے تھے، اور چھتوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین تماشے دیکھتی تھیں۔ جب یہ قافلہ تھوڑا اور قریب پہنچا تو ایک ایسے گھر کے قریب پہنچا کہ جہاں سے کچھ اپنائیت کی بو آنے لگی۔ اچانک جناب سکینہ کے لبوں سے نکلا کہ پھوپھی اماں پانی مانگ لو، پھوپھی اماں میں پانی طلب کر لو، میں پانی مانگ لو۔ جناب زینب خاموش رہی، سکینہ نے خاموشی میں مرضی سمجھی، اور یہ گفتگو جیسے ہی لفظ سے نکلی وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی خاتون کہتی ہے، اے بی بی آپ قیدی ہیں، یقیناً آپ کو پانی پلانا چاہیے، میں آپ کی بچی کے لیے پانی لاتی۔ کنیز کو آرڈر کیا لیکن خود دل نہ رہا، خود بھی اتر گئی پیچھے پیچھے، ایک کوزے میں پانی بھرا اور لا کر کے وہ پانی جناب سکینہ کے اوپر میں پیش کیا۔ جناب سکینہ نے وہ پانی لیا اور پانی لے کر کے پھوپھی کی طرف دیکھا، پھوپھی نے اس مومنہ کی طرف دیکھا، خاتون کی طرف دیکھا جس نے پانی دیا ہے، کہا بی بی تیری کوئی حاجت لگتی ہے، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کر۔ فوراً کہتی ہے، میں نے سنا ہے یتیموں اور اسیروں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اے بی بی جب آپ کی بچی پانی پی لے تو میرے حق میں دعا کرا دیجیے گا۔ جناب زینب کہتی ہے، نہیں، ہم پہلے کسی کا حق نہیں، احسان نہیں لیتے ہیں، پہلے یہ بتا کہ تیری دعا کیا ہے۔ کہا بی بی بڑے دن ہو گئے مدینہ چھوڑے ہوئے، حق میں دعا کر دے میرے کہ خدا مجھے مدینے پہنچا دے اور میں اپنی شہزادی زینب کی زیارت کر لوں۔ میں اتنا سننا تھا کہ زینب کا جگر شک ہو گیا، آپ کے زبانوں کو ہٹایا چہرے سے، کہا اے ام حبیبہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، تو نے زینب کو نہ پہچانا؟ ارباب ادا نپٹ گئی، یہ ام حبیبہ کہ جسے آزاد کیا گیا تھا گھرانے سے، جو کسی زمانے میں زینب کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ ارباب ادا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ 4 برس کی حسین کی یہ یتیمہ کبھی پانی کیوں مانگ رہی ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ سکینہ نے کبھی پانی پیا نہیں ہے۔ عباس کے آنے کے بعد سے جب کہا ہے بابا مجھے میرا چچا چاہیے، پانی نہیں چاہیے، شام کے اندھیرے زندان تک مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ سکینہ نے پانی پیا ہو۔ خدا کی قسم پانی مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے، پینے کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہادت جناب سکینہ قریب آئی ہے اور جس رات جناب سکینہ کا شور بڑھا ہے گریے کا، سید سجاد نے اپنے کاندھے پہ رخسار رکھ کر کے سکینہ کو اندھیرے زندان میں لے کر کے پھرنا شروع کیا۔ اچانک سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد، کہا سکینہ، کہا اگر اس اندھیرے زندان میں مجھے موت آ جائے تو بھیا میری ایک وصیت ہے، خدا کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے جس کی 4 برس کی بہن گود میں وصیت کرے۔ ارباب رضا سید سجاد طلب گئے، سکینہ کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا اگر مجھے موت آئے تو میری قبر کسی نرم جگہ پہ بنانا، کسی گیلی زمین پہ قبر بنانا، اس لیے کہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ ارباب رضا
یہ تاریخ ہے جناب سکینہ کی. اب جب میں نے جناب سکینہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ بیوی نے پانی مانگا ہے. کئی مقام ملتے ہیں. مقام حمص پر ایک جگہ پر فوجیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. ارے اہل حرم کو میں مصائب کہاں سے عرض کروں. کربلا میں جب چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے التش کر رہے تھے نا, تو جانتے ہو فوج یزید کی طرف کیا ہو رہا تھا. ایک ایک گھوڑے کے اوپر ایک ایک مشق لیے ہوئے, ایک ایک دستی مشق لیے ہوئے, ایک ایک سپاہی کے ایک ایک گھوڑے پہ ایک ایک پانی ڈالنے والا سموں پہ تعینات رہتا تھا. جب یہ گھوڑے کربلا کی گرم ریت سے دوڑ کر کے آتے تھے تو فوراً ان کے سموں پہ پانی ڈالنے کے لیے جو معین کیے گئے تھے وہ پانی ڈالتے تھے. افسوس کے ایک طرف دوڑتے ہوئے گھوڑے اپنی سموں کو بھگونے کے لیے پانی پاتے تھے, مگر حسین کے خیمے سے التش کی صدا آ رہی ہے. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہیں. مقام حمص پر بھی ایک مقام آیا کہ جناب سکینہ پیچھے پیچھے کوزہ لیے ہوئے چلی. میں نے بھی جب تاریخ میں یہ پڑھا تو ایک مرتبہ مجھے بھی میری غیرت کے خلاف لگا. بی بی, آپ کو پانی جب پینا نہیں ہے تو آپ پانی مانگنے کیوں جاتی ہیں, آپ پانی کیوں طلب کرتی ہیں؟ عجب نہیں کہ میں نے تاریخ میں یہ فقرہ پڑھا کہ جناب سکینہ جواب دیتی ہے یہ پانی میں اپنے پینے کے لیے نہیں مانگتی, بلکہ میرا سجاد ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں بیڑیاں پہن کے جب چلتا ہے تو بیڑیاں دہکنے لگتی ہے. ارے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں اپنے سجاد کی دہکتی ہوئی بیڑی پہ ڈال دوں. میرے بھیا کو قرار آ جائے, میرے بھیا کو آرام. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. الہی و سیدی و مولاي و ربی و قضی حاجتی بحق فاطمہ تابیہا و بعدہا و بلیہا. میرے مالک ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما. شرکائے مجلس جتنے مومنین و مومنات, ہمارے بچے, بھائی, بزرگ, بہنیں, مائیں, جہاں جہاں سے بھی دور و دراز سے اس بیت القائم میں تیرے حسین کی مجلس اعزا کے لیے, اکتساب علم و فیض کے لیے آئے ہیں, میرے مالک انہیں کسی بھی حاجت سے محروم نہ فرما. ان کے بچوں کا مستقبل بخیر فرما. اے میرے اللہ, تجھے کربلا کے یتیموں کا واسطہ ہمارے اس قوم کے نونہالوں کو اپنی خصوصی امان عطا فرما. انہیں بہترین علم, بہترین ایجوکیشن, بہترین منصب دنیا و آخرت پر فائز فرما. ہمارے بزرگوں کو صحت عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھ. اے میرے اللہ, قوم کی ماؤں کی گودیوں کو دیندار گودی قرار دے اور ان میں پلنے والے بچوں کو صالح بنا دے. اے میرے اللہ, جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے, غم حسین سے وابستگی عطا فرما. عزاداری حسین جو ہمارا فطری حق ہے, نیچرل رائٹ ہے, اے میرے اللہ, ہم کہیں رہیں, کسی بھی مقام پہ رہیں, مگر ہر مقام پر ہمیں عزاداری حسین کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرما. اے میرے اللہ, مقصد حسینی کو اپنی رگو پے میں ہمیں ڈھالنے کی قوت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما. خصوصاً جہاں جہاں مریض ہے, مریضان مرض ہے, اے میرے اللہ, تیری بارگاہ میں تو نے ہی دعا کا حکم دیا ہے. اگر تو حکم دعا نہ دیتا تو سید سجاد تیری بارگاہ میں صحیفہ کاملہ نہ رکھتا. اے میرے اللہ, تجھے سجاد کی بیماریوں کا واسطہ, تجھے صغرا سلام اللہ علیہا کی ضعف کا واسطہ, میرے اللہ, جہاں جہاں مریضان مرض ہیں, جن لوگوں نے ٹیلی فون پر ادھر سے ادھر سے اپنی اپنی تمنائیں بھیجی ہیں, میرے اللہ, ان تمام مومنین و مومنات جو یہاں بیٹھے ہیں, جو ان کے عزیز و اقربا ہیں, تمام مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے مرحومین جو آج اس دنیا میں نہیں رہے, جو ہمارے ساتھ فرش ادا پر غم حسین بناتے بناتے آج ہمارے بیچ نہیں رہے, اللہ جانے کلام رہے نہ رہے, اے میرے اللہ, ان سب کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. جب تک دنیا میں زندگی دے, محبت اہل بیت پر استحکام عطا فرما. دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما. منتظم خون سید الشہداء یوسف زہرا, قائم عالی امام, حجت عصر, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا. الہی الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.